میں ایک آپ کے سامنے چھوٹی سی ایک سٹوری ٹیلنگ کے تھرو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ سب، کیونکہ ہر طرح کے ایج کے لوگ ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا. سب سے پہلے ہم لے جاتے ہیں آج سے بلینز آف ایئرس قبل، جب کہ یہ دنیا بنی، ٹھیک ہے. اور دنیا کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ڈفرنٹ طرح کی مخلوقات اس دنیا میں بھیجی. انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے کہ سب سے جو مخلوقات ہیں اس میں سے کوئی انسان کے اندر ڈفرنٹ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے وہ سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہم زو کا مثال لے لیتے ہیں، ایک زو کے اندر اتنے سارے جانور ہیں، وہ کیوں پنجرے میں اور ہم باہر کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، تو اس کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کو کنٹرول دیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں یا برا کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ہمارے اوپر. اچھا، اب ایک چھوٹا سا کوشچن ہے آپ سب کے لیے، بچوں کے لیے خاص طور پہ. کون کون سے سپر ہیروز آپ نے دیکھے ہیں؟ کوئی سپر ہیروز کے نام بتائیں. اسپائڈر مین، اور بیٹ مین، سپر مین. کوئی جو اسپائڈر مین ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ آج کل اسٹیل چل رہا ہے. اور بھی ہے. اسپائڈرز ویب نکال کے اسپائڈر مین کیا کر سکتا ہے؟ سارے بتائیں. جالے ویب سے نکال کے بندہ. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح سپر مین کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی کیا کیا کوالٹیز تھی، کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ سب سے بیسٹ یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولا، بچوں میں ہمدرد تھے. اچھا، اس بارے میں قرآن میں ایک آیت آئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ بہترین ہے. مطلب ہم لوگ جیسے اب یہ سپر ہیروز کے بارے میں ہم پتہ ہے کہ اسپائڈر مین یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو ہمیں کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا ہے اور ہمیں یہ ہے کہ وہ زیادہ سے ہمیں وہ پسند ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنا، مطلب ہمیں کیا کرنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ساری کائنات کے لیے کیا ہے؟ عملی نمونہ ہے. مطلب وہ کیا ہے؟ عملی نمونہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنائی، اس میں ہمیں بھیجا اور اس کے بعد ایک پیغمبر بھیجا جو کہ کیا کرتا ہے کہ جو ہمیں کر کے دکھا رہا ہے کہ اس طرح سے کرو. جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر کھانا کھانا ہے تو اس طرح سے کھانا ہے، اگر پینا ہے تو اس طرح سے پینا ہے، اگر واش روم جانا ہے تو اس طرح. مطلب ہر چیز کے لیے وہ کیا ہے؟ عملی نمونہ ہے. اور ہم کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہیں. تو اب اس سے ہم نے 2-3 باتیں سیکھی. پہلی تو اللہ نے دنیا بنائی، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. رسول کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے. کس لیے بھیجا؟ لوگوں کو عملی مطلب عمل کر کے دکھانے کے لیے بھیجا. ایسے نہیں کہ صرف بول کے بتا دیا، عمل. تو وہ پہلے قرآن نہیں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اس وقت بھی لوگوں نے ان کو کیا کہا کہ صادق اور امین. صادق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچا اور امانت دار. مطلب ہم لوگ سارے بیٹھے ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کی گواہی دے سکتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولتا ہوگا؟ نہیں دے سکتا نا. لیکن وہ کیا تھے؟ ہم حالانکہ مسلمان ہیں، گھر میں بیٹھے ایک ساتھ، لیکن وہ کون؟ سارے کافر تھے اور اس وقت اسلام بھی نہیں آیا تھا، لیکن وہ بھی کیا کہہ رہے تھے کہ سچے ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا چاہیے. پہلی تو بات یہ آپ لوگوں کو میں سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے. مین ہمارا ٹاپک ہے. یہ پکچر کسی کو نظر آ رہی ہوگی، اس سے کچھ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہو کیا ہے اس پکچر میں؟ اس پکچر کے اندر کیا چیز ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے؟ پکچر دیکھیں آپ، پڑھنے بنا غور دیں. پکچر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا، میں آپ کا سسپینس توڑتا ہوں. یہ جو ہے ہم لوگ جو اب ہم نے بات کی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. تو اب اگر ہم نے ان سے پیار کرنا ہے تو پھر ہمیں دنیا میں کیا کیا لانا پڑے گا؟ جو وہ کرتے تھے. اگر وہ کھاتے تھے تو ہم نے بھی اس طرح کھانا ہے، اگر وہ پیتے تھے تو ہم نے بھی اس طرح. اچھا، وہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو نظر آئے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ کرتے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہوں گے، کھانا کھاتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں، سوتے ہیں، وہ اسلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ
پیتے ہیں. تو یہ اب ہم آ جاتے ہیں, یہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے. اچھا اب ہم دوسرا سوال, پہلا سوال ہمارا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ ہے کیا بہترین نمونہ ہے ہمارا. دوسرا سوال کیا آپ کے ذہن میں آئے گا؟ پڑھیں ذرا یہ کسی کو نظر آ. سنت پر عمل. اب سنت تو سمجھ آ گئی کہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کرتے تھے وہ سنت ہوتی. سنت پہ عمل کیوں کرے, کوئی وجہ بتاؤ کیوں عمل کرنا چاہیے, وہ آپ کے سامنے لکھی ہے. ٹھیک ہے, سنت پر عمل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ثابت کرتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. دوسرا, ہم دیکھو کسی کے ساتھ اگر فرض کرو ہمیں اپنے بابا ماما اچھے لگتے ہیں نا, تو وہ کچھ بھی کام کرتے ہیں تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, جو بچہ زیادہ فالو کرتا ہے باپ ماں کا تھوڑا پیار اس کے لیے, مطلب وہ دکھاتے نہیں لیکن ان کو تھوڑا ہوتا ہے کہ یار یہ بچہ اچھا ہے کیونکہ وہ ہماری بات مانتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ جب عمل کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو جس میں انہوں نے کہا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو سنت پہ عمل کرے گا میری, وہ آخرت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. مطلب دنیا میں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نا, وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے, تو ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ایک ایک چیز کو اوپر کام کرنا پڑے گا. اچھا, تیسری ہیلتھ اور طریقے سے دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے, سائنس کیا کہتی ہے, سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم ڈفرینٹ چیزیں جیسے کھانا کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, اسی طرح کھانا جو سیدھے ہاتھ ہے نا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنس ہمیں بتاتی ہے, وہ ہم آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ سائنس کے تھرو کیسے اس کا فائدہ ہے. سائنس کے تھرو سائنس نے کیا بتایا کہ جتنی بھی سنتیں اگر ہم ساروں پہ عمل کر لیں تو سمجھے ہماری ساری بیماریاں بھی دور, ہمارے سارے مسئلے دور, گھر میں لڑائی جھگڑا کچھ رہے گا ہی نہیں اگر ہم سنت پہ عمل کریں. اچھا, یہ آپ کو تصویر دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ یہ کون سی سنت ہے؟ مسواک. اور اس میں مکس ہیں دو سنتیں, اس میں دو سنتیں مکس کر کے ہیں. ایک تو مسواک کر رہے ہیں, تین ہے لیکن میجر جو سنتیں جو ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے وہ ایک ہے جو مسواک کر رہا ہے, دوسرا اسمائل کرنا. اس میں سے ہم ابھی ایک سنت لے کے چلیں گے جو کہ ہے اسمائل کرنا. ٹھیک ہے, اب اسمائل کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. سائنس کیا بتاتی ہے ہمیں, سائنس کیا کہتی ہے کہ اسمائل کرنے کے کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے آپ کا اسٹریس ریلیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, آپ اگر آپ ایسے غصے میں ہیں نا, اگر آپ ایک دفعہ ایسے ہنس لیں گے تو آپ کو خود 2-3 منٹ بعد فیل ہوگا کہ آپ ریلیکس ہو گئے. اسٹریس ریلیو. دوسرا چیز جو ہم گولیاں کھاتے ہیں نا, پیناڈول ہم کھاتے ہیں, اس کی جگہ اگر ہم ایک دفعہ ہنس لیں تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہوتا ہے. یہ آپ کہیں اسٹڈیز سائنس کی پڑھو گے نا, آگے بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہیں نہ جائیں ریسرچ کرو گا, مطلب آپ ایک دفعہ ہنس لو گے, پیناڈول کھانے کی ضرورت نہیں, آپ کا آدھے گھنٹے میں درد اس سے پہلے صحیح ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس وقت ٹینشن میں یا غصے میں ہوتے ہیں, ہم ہنستے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کیا کر رہے ہیں, ہم سنت پہ عمل نہیں کر رہے. اگر کر لیں گے تو بلڈ پریشر ریلیو ہو گیا, اسٹریس ریلیو ہو گیا. دوسرا کیا ہو گیا, اچھا ایک دفعہ پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایک اور. اس میں دو چیزیں ہوگی, ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں سنت. ٹھیک ہے, اور اس میں کون سی سنت پڑھ رہے ہیں, اسمائل کرنا. ٹھیک ہے, اور اسمائل کرنے کے بارے میں دو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی. کیا کیا ہوتا ہے اس سے, بلڈ پریشر کنٹرول. ہاں, بلڈ پریشر جو ہمیں چڑھ جاتا ہے نا, جو ہم گولی کھاتے ہیں, وہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم ہنس لیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اچھا, اس بارے میں جابر بن عبداللہ نے روایت کی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رول ماڈل جو ہم نے ڈسکس کیا کہ سپر مین, اسپائڈر مین, یہ ساروں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. تو ہمیں ان کی ایک ایک چیز, کیونکہ ہم نے تو محبت کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پوری بیک گراؤنڈ بتایا کس لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو اسمائل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اب ہم یہ دیکھیں آپ کے سامنے سائنٹیفک بینیفٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہے, اسٹریس ریلیز کرتا ہے اور بوسٹ امیون سسٹم. ہمارا پیٹ خراب ہے, ہمیں مسئلے مسائل ہیں, یہ سارے یہ ہم سائنٹیفکلی پڑھیں گے نا تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ آپ ایک دفعہ ہنس رہے ہو تو یہ سارے مسئلے ختم ہو رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ اینڈورفینز
جو ہے ایک ہارمون ہے. ہارمون آپ سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہارمون یہ ہوتا ہے جب آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جب ہم کچھ کام کر رہے ہیں, جیسے میں اگر کچھ کام کرنے لگا ہوں تو ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے میری باڈی کے اندر, ٹھیک ہے. وہ کیمیکل اچانک, مطلب اگر میں موبائل دیکھ رہا ہوں, موبائل کو کلک کر رہا ہوں, میرے اندر کیمیکل آ رہا ہے, میں ہنس رہا ہوں کیمیکل کو, ہر کام, تو یہ ایک کیمیکل ہے جو پروڈیوس ہوتا ہے جو آپ کو اچھا فیل کرواتا ہے. آپ ایک دو ہنس, آپ غصے میں ہو نا, لڑ رہے ہو گے, ایک دو ہنس لو گے, آپ کو خود بخود فیلنگ چینج ہو جائے گی. اچھا, تیسری چیز جو میں نے آپ کو سب سے بڑی بتائی, پیناڈول کا خاتمہ ہے, ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کو مطلب آپ کو ہوگا ہی نہیں, اگر آپ غصے میں پریشر میں بھی ایک دو ہنس لو گے تو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, میں نہیں بتا رہا, یہ کس کی سنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سائنٹیفک بینیفٹ آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوں گے. اسٹریس ریلیف, فیل گڈ ہارمون, اور تیسرا بلڈ پریشر کو لو کرنا. اچھا, اب ہم دیکھ لیں گے کہ ہم آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب نے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف ایک دفعہ پہلے ہنسنا ہے, 3-4 سیکنڈ کے لیے خود ہنسنا ہے, ٹھیک ہے. 3-4 اپنے والی کو تو نہیں 3-4 سیکنڈ آپ لوگوں نے ہنسنا ہے. اچھا, اب دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے, تو ایک دوسرے کی طرف, ساتھ والے بندے کی طرف دیکھ کے اسمائل کریں اور سلام کریں, سلام بھی کریں, سلام بھی کریں, سلام کریں. اچھا, اب کوئی ذیشان ہمیں بتائیں گے کہ ابھی جو یہ کیا اس سے کیا فیل ہوا؟ خوشی آئی اور اسٹریس ریلیز. ابھی جب میں اتنا سارا بول رہا تھا آپ لوگوں کو پھر بھی وہ, لیکن 1 سیکنڈ ہنسا تو آپ لوگ وہ سارا بھول کے اب واپس آ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ سنت آپ کے سامنے ابھی ہم نے 1 سیکنڈ کا ایکسپیریمنٹ کیا. اگر آپ گھر میں فرض کرو کوئی لڑ رہا ہے نا, میرے بھائی بول رہا ہے یہ ہے وہ ہے, آپ اس کے سامنے ہنسنے لگ جاؤ خود ہی, ہاں مطلب وہ اس کا بلڈ پریشر صحیح ہے, آپ کا بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ ایک دفعہ ہنس لو, کچھ بھی ہے نا, یہ سوچ لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, کچھ تو ہوگا نا. تو یہ آپ کے سامنے ہم نے ثابت کر دیا 1 سیکنڈ میں, آپ سب کر دیں. یہ منی سسٹم جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے, سانس لینے کا کتنا پریشر تھا پچھلے دنوں, تو امیونائزیشن جو سانس لینے کا عمل اس کو ابھارتا ہے. واقعی ساری چیزیں ابھی دیکھیں فیل گے تو ہوا یہ آج کی جو یہ ہے سنت. اچھا, اس پہ میں آپ لوگوں کو ٹاسک دوں گا کہ آپ نے 3 دن کے لیے نا, کم سے کم اگلے 3 دن کے لیے کچھ بھی بات ہو, چاہے لڑائی ہو رہی ہو, چاہے کچھ ہو, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے ایک دم اسمائل کرنا, اور 3 دن کے بعد آپ لوگوں نے ریزلٹس بتانے ہیں سب نے, کیونکہ ہم دیکھیں بھی تو نا کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, قرآن میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ غلط ہی نہیں ہو سکتے. تو وہ اگر کہہ رہے ہیں تو ہم ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے اندر, چاہے ہم لڑ رہے ہیں, چاہے کھا رہے ہیں, چاہے پی رہے ہیں, کچھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے. چاہے فرض کرو میرے پر کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, میں بائک چلا رہا تھا کسی جگہ پہ, بائک چلاتے کوئی ایشوز آ گئے. اچھا, میں نے کوشش کی, پہلے میں تھوڑا ٹینشن میں آ رہا تھا, نماز کے ٹائم میں نے تھوڑی دیر نا اپنے آپ کو ریلیکس کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے, مطلب تھوڑا سا اپنے آپ کو جیسے اسمائلنگ موڈ میں لایا, تو اسمائل موڈ آن کر لینا آپ نے, ٹھیک ہے. تو آج کی ہماری جو سنت ہے اس کو ہم نے دیکھ لی, آگے بھی ہم انشاءاللہ اسمائل موڈ جو ہے نا بٹن, آپ جیسے شیئر لائک سبسکرائب کرتے ہیں نا, اسی طرح آج سے کیا کرنا ہے, ایک بار میرے ساتھ سارے بولو, اسمائل موڈ آن کرنا ہے, اسمائل موڈ آن کرنا ہے. اور آگے انشاءاللہ اسی طرح روز ایک سنت دیکھیں گے یا 1-2 دن بعد, تاکہ ہم اس کو پریکٹس بھی کریں. تو 3 دن بعد میں آپ سے سب سے آ کے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا فیل کیا, باقی آپ کو سمجھ تو آ گئی ہو. چلیں اجازت دیجیے گا, دعا کرا دو, دعا کرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آمين. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آمين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. آمین. اے اللہ ہمیں بخش دینا, ہمارے والدین کو بخش دینا, اور کل مومنین کو بخش دینا جب حساب کا دن ہو. اے اللہ ہمیں باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی, ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور رمضان کے پورے روزے عطا فرما, آمین. اور رمضان کے روزوں میں باقی کاموں سے
ٹائم نکال کے زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی، اور جو جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہم لوگوں کو ہمارے لائف کے اندر بدلنے کے لیے، تو وہ ہمیں عطا فرما. جیسے کہ ہم نے آج ان کی ایک سنت پڑھی، تو زیادہ سے زیادہ اس سنت پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہمیں اپنی زندگی کو ان کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا. آمین. اے اللہ ہمارے جو جتنے بھی بچے ہیں جن کے پیپرز ہو رہے ہیں، اے اللہ انہیں اچھے سے ہنستے پیپر دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یہ